تو 5 نمازیں بھی پڑھی، تیرا ذکر اذکار بھی کیا، لوگوں سے دھوکہ فریب بھی نہیں کیا، اور چغل خوری بھی نہیں کی، حسد خوری بھی نہیں کی، کینہ بغض کسی کا دل میں نہیں رکھتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج تو نے مجھے ایک دن اور مہلت دے دی کہ میں تیری عبادت کر سکوں، اور میں نے آج سارا دن تیری عبادت کی۔ ایسا وقت بھی اپنے اوپر لازم کر لینا، صرف دنیا میں نہ مشغول ہو جائیں، دنیا کے اندر نہ چلے جائیں کہ آپ اپنے رب رحمان کو بھول جائیں، ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے رب رحمان کی چوکھٹ پہ آ جائیں۔ جب رب رحمان کی چوکھٹ پہ آ جائیں گے تو تجھے دنیا کا بھی غم نہیں رہے گا، آخرت کا بھی خوف، کیونکہ جب تو ہو ہی اس کا گیا ہے جس نے آخرت کا میدان بھی لگانا ہے، میدان محشر لگانا ہے، جب تو ہو ہی اس کا گیا ہے پھر تجھے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، یہ تو ایک بات تھی جو میں نے کر دی، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اگر ان کو جنت کی بشارت بھی مل جاتی ہے تو پھر بھی راتوں کو رو رو کے کہتے ہیں مالک ہمیں معاف کر۔ یار ہم اتنے ہی عمل کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی بھول گیا، اپنا رب بھی بھول گیا ہے۔ ہم نے کون سے ایسے عمل کر لیے کہ ہم نے نبی کے دین کو چھوڑ دیا، نبی کے اسلام سے دور ہو گئے اور دنیا میں مشغول ہو گئے۔ ایسا کون سا ہم نے عمل کر لیا؟ ہمیں کیا جنت کی بشارت مل گئی؟ کیا ہمیں ہمارے گناہوں سے جو معافی ہے اس کی بشارت مل گئی کہ جا بندے تیرے گناہ معاف ہو گئے؟ ایسی کوئی بشارت بھی نہیں ملی، تو پھر بھی ہم اتنے بے باک ہو۔ آج بھی وقت ہے اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ حضرت حسن بصری کا نام تو سنا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج پہ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے جب یہ بات پڑھی نا تو مجھے صحیح بات ہے، حقیقت بات ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا نا تو مجھے اتنا رونا آیا کہ یار اتنے نیک لوگ اور اپنے رب سے اتنا ڈرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کو اس وقت رش کم ہوتا تھا، طواف کرتے کرتے تھک جانا، ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، اب تو ہوٹل ہیں، ہوٹل نہیں ہوتے تھے، تو ہم خیمہ لگا کے بیٹھ گئے۔ ایک جگہ پہ میرا بھی حرم کعبہ کے پاس ہی میرا خیمہ تھا، میں ادھر بیٹھا ہوا تو مجھے رونے کی آواز آ رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاؤں ایسے لوگوں پر۔ آپ فرماتے ہیں مجھے رونے کی آواز آ رہی ہے، میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، رونے والا یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے حساب نہ لینا، میں حساب دینے کے قابل نہیں، میں حساب تیرا حساب نہیں دے سکتا، میں دنیا والے اگر مجھے حساب کا کہیں تو میں اس کا حساب نہیں دے سکتا، تو مالک تو بڑا ہے حساب لینے، اللہ سریع الحساب، تو جلد حساب لینے والا ہے، میں نہیں دے سکتا، مالک میرے گناہ معاف کر۔ مالک تو غفور الرحیم ہے، میں گناہ گار تیرا بندہ تیرے در پہ آ کے تو اسے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ساتھ ساتھ زاروں قطار روئی جا رہا ہے اور یہی دعا کر رہا ہے کہ مالک مجھے معاف کر، عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں جے منہ کالے، ہم کہاں ہیں اس قابل کہ ہم حساب دے سکیں۔ یا اللہ اگر حساب لینا بھی ہوا تو مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، میرا اکیلے میں حساب لے لینا۔ حضرت علامہ اقبال بھی نے بھی یہی کہا تھا کہ یا اللہ اگر تو نے حساب لینا ہی ہے تو مجھے میرے حضور کی نگاہوں سے دور میں جا کر میرا حساب لینا۔ ایسی کون سی جگہ ہوگی جہاں حضور نے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک محبت کا انداز ہے، ایک پیار کا انداز ہے، ایک الفت کا انداز ہے۔ آئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا یار اتنا زاروں قطار بندہ رو رہا ہے تو میں بھی جاؤں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ شخص کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جا کر اس شخص کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بھائی تیرا مالک تجھے معاف کر دے گا، بس کر، مالک کو تو مالک کے سامنے تو اگر تو سچے دل سے ایک آنسو بہائے گا تو اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا، تو اتنا روئی جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ لفظ بولے تو جو ہستی رو رہی تھی انہوں نے جب منہ پیچھے کیا تو مجھ سے اپنا آپ کنٹرول نہ ہوا اور میں غش کھا کر زمین پر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے کہا کہ اتنی بڑی ہستی اور اتنی پیاری
حسین و جمیل ہستی، آپ اتنا اپنے مالک سے ڈرتے ہیں، وہ ہستی کون تھی؟ وہ ہستی امام زین العابدین، نواسہ رسول تھے، حضور کی آل سے تھے۔ اتنا ڈر آپ کے اندر تھا کہ مالک سے ہر وقت گڑ گڑا کر معافی مانگتے تھے۔ تو ہمیں ایسا کون سا، ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے، جس کی بدولت ہم اتنے بے باک ہو گئے کہ ہم مالک سے معافی مانگنا بھی پسند نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں معافی مانگنے کی اور مالک سے ڈرنے کی اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے کی